السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہیں، خوش ہیں۔ میرے اس چینل پہ آپ سب کا خوش آمدید۔ لاسٹ ویڈیو میں نے جو آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں آپ سے مفتی انس کی تہجد جرنی شیئر کروں گی، جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے انہیں اللہ کی مدد ملی اور کیسے راستے کھل گئے۔ اگر ہم دیکھیں، نارملی ہم سوچیں تو بہت ہی امپاسبل جرنی انہوں نے طے کی، تو اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا توکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ان کا یقین، اور جس طرح سے ان کے سامنے ایک بات آئی، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی تو وہ ان پہ یقین کر لیتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب مفتی انس کے پاس یہ بات آئی اور مولانا طارق جمیل انہیں کہا کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں تاکہ ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے، تو یہ بات جب انہوں نے کی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کس طرح سے یقین کر لیا جو کہ امپاسبل تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پہ یہ لرن کرنے کا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اسباب، یعنی کہ جو مٹیریلسٹک تھنگس ہے، جو بھی اسباب ہیں، جو بھی ریزنز ہیں، جو پاسبلٹیز ہیں، ان سے دھیان ہٹا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ ہمارا فوکس صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت پہ ہونا چاہیے، جو کہ ہم اس سٹوری سے سیکھتے ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا میں آنا اور دعوت اسلام میں یہ باتیں پھیلانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے بہت سے بھائی بہن فیملیز میں ایسے دیکھا ہے کہ لوگ باتیں تو کرتے ہیں کہ اللہ ہے، یہ ہے، لیکن ان کا فوکس صرف لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ تو امپاسبل ہے، جیسے کہ مفتی انس کے ساتھ بھی یہ ہوا، وہ بھی نارمل ہمارے جیسے انسان ہے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جب انہوں نے یہ بات، طارق جمیل صاحب نے ان سے جب یہ بات کہی تو انہوں نے بھی اپنے کلیگس، اپنے گھر والوں سے، جو بھی ان کے نزدیک تھے فرینڈ سرکل میں شیئر کی، تو انہوں نے تو جو فرینڈس نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ یہ امپاسبل ہے۔ وہ تو ایکٹریس ہیں اور اتنی خوبصورت، ان کی انگلش، ان کی ایجوکیشن، ان کی لائف سٹائل، اور آپ ایک نارمل مدرسے کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں اور آپ زندگی بھر تو آپ نے نارمل سادہ کھانا کھا کے آپ کی لائف گزری ہے، آپ کو تو ٹھیک سے انگلش بھی نہیں آتی اور نہ آپ دکھنے میں اتنے ہینڈسم ہیں۔ تو انہوں نے ان سب باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے اپنا فوکس صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے پہ کیا، کیونکہ یہ کوئی نارمل انسان نے ان سے نہیں کہی بات۔ مولانا طارق جمیل جو کہ بہت ہی بڑے اسکالر ہیں، ثنا خان کی بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ عمرہ کے لیے گئی تھی، اور نارملی دبئی میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے ثنا خان کو اس طرح گائیڈ کیا۔ نارملی وہ صرف ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، مفتی انس نے جب اپنا فوکس اس بات پہ رکھا کہ یہ بات اتفاق نہیں ہے، سب سے پہلے تو لائف پھر جو بھی ہماری طرف ایک اشارہ آ جاتا ہے، تب اس بات کو ہمیں اتفاق نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کچھ بھی لائف میں اتفاق نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا، کیونکہ اتنے بڑے مولانا بول رہے تو کچھ تو بات ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو انہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا، اور جو بھی لوگ کہہ رہے تھے ان کے فرینڈ سرکل میں یا پھر نارملی جو انہیں دکھائی دے رہا تھا، ہماری عقل تو محدود ہے، ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن غیب کے جو راستے ہوتے ہیں، جو غیب کی جو چابیاں ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے، کوئی جانتا ہی نہیں اس کو سوائے اللہ کے، وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں۔ نہیں گرتا کوئی پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندر، نہ کوئی چیز تر و تازہ، نہ کوئی سوکھی چیز، ایک کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔
तो गैब के रास्ते, गैब की चाबियाँ अल्लाह सुब्हान व तआला के पास हैं। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान व तआला का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि वो जानते थे उनका तवक्कुल, उनका यकीन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान व तआला पे था। तो जो मेन थिंग उन्होंने बताई, तो वो इम्पोर्टेंट थिंग जो उनकी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल हुआ, तो उन्होंने उसकी पूरी क्रेडिट जो भी इबादत वो करते थे, नॉर्मली वो तो मुफ्ती हैं, 5 वक्त की नमाज़ें और अल्लाह पे यकीन, जो भी नॉर्मल चीज़ें थी उन्होंने तो की, वो तो अल्लाह के करीब थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने खुद बताया, तो वो था तहज्जुद। उन्होंने कहा कि जो भी उनके नाज़नीन, जो भी उनको जानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और बहुत दिनों से ये जानने की कोशिश भी कर रहे थे, उन्होंने उनको बताया कि ये सब जो भी हुआ है वो तहज्जुद की वजह से हुआ है। क्योंकि तहज्जुद एक ऐसा वक्त है और ऐसी नमाज है जिसकी इम्पोर्टेंस अल्लाह ताला ने खुद बयान की है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने समझा दिया हमें कि इस वक्त जो भी आएगा, जिस भी हालत में आएगा, जो भी चाहेगा वो मैं उसे अता करूँगा। तो ये तो अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। हमें हक बात पे यकीन करना चाहिए, ना कि लोगों के बातों में। लोग तो देखते हैं, जो भी सिचुएशन उन्हें नज़र आ रही होती है वो देख के वो डिसाइड कर लेते हैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन ये सच नहीं है। हमें लोगों के बातों में, लोगों के फ़ैसलों में हमारी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह पे यकीन करके उस चीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें प्रॉमिस किया है। दिल में कोई भी ख्याल आना, किसी भी चीज़ को हम चाहना, ये सब अल्लाह सुब्हान व तआला की मर्ज़ी से होता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में बता दिया है कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ। तो जब उनको इन सब बातों पे यकीन होने लगा, तो उन्होंने कहा कि वो जब से ये बात उनकी इल्म में आई और जब से ये बात उनको मौलाना तारिक जमील ने बताई, तब से उन्होंने हर रोज़ तहज्जुद में 2 नफिल पढ़ के सना खान को मांगा, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ थी। इस वीडियो को शेयर करने का और डिटेल में बताने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि बहुत से मेरे बहन भाई जो परेशान हैं, कुछ भी मसला हो सकता है उनकी लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम है, एक तरफ़ा मोहब्बत हो या फिर शादी का मसला हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम हो, आप इस वक्त जाइए अल्लाह सुब्हान व तआला को पुकारिए, वो सुनता है। अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अभी और इसी वक्त अल्लाह से जुड़ जाएं, 5 वक्त की नमाज को अदा करें और तहज्जुद भी अदा करें। तहज्जुद एक ऐसी फजीलत और इम्पोर्टेंट नमाज है जिसमें आप अपने पूरे प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं। और मैं मुफ्ती अनस साहब की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनको पूरी दुनिया जानती है, दुनिया के किसी भी कोने में है, जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, जो भी कंट्रीज से हैं उन्हें जानते हैं और उनकी लाइफ में जो मिरेकल हुआ है वो आंखों देखा है। मैं ऐसे ही कोई मिरेकल स्टोरीज शेयर करूँगी तो आप इंशाल्लाह, आपके दिल में अल्लाह ने यकीन डाला तो आप यकीन कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस भी लाने वाली हूँ जो मेरे अतराफ़, जो मेरे आसपास के लोगों की लाइफ में मिरेकल हुआ, किस तरह से हुआ, तो वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल मैंने ये बता दिया है कि उन्होंने क्या फ़ॉलो किया और किस तरह से उनकी दुआ कबूल हुई। देखो, मिरेकल्स उन्हीं के लाइफ में होते हैं जिनके दिल में यकीन होता है। जो भी वो मांग रहे हैं उनका मिलना, उस बात पे उन्हें यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें देंगे, तो मिरेकल ज़रूर होंगे। आप भी इस इम्पोर्टेंट नमाज को अपनी लाइफ में लाइए और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। कभी कभी तो एक तहज्जुद से भी डिफरेंस आपको पता चल जाता है। मैंने बहुत से ऐसी स्टोरीज़ देखे हैं, सुने हैं, जिसमें सालों से, महीनों से उनके काम अटके हुए थे, सिर्फ एक तहज्जुद के सजदे ने उसे सॉल्व कर दिया। कभी कभी टाइम लग जाता है, लाइक मुफ्ती अनस को 2 साल लगे। स्लोली उनके तहज्जुद का असर सना खान की लाइफ में आया, लाइक उनको ड्रीम्स आना स्टार्ट हो गए। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैब की नॉलेज है, गैब के इशारे उनको मिले। और फिर सना खान ने, बहुत से उनके कॉन्टैक्ट्स थे, वो उनके पास भी जा सकती थी, लेकिन वो मुफ्ती अनस के पास ही आई।
ان سے مدد مانگیے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں۔ تو اس سٹوری سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آپ اسباب جو بھی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تھوڑے دن، لیکن آپ کو یقین رکھنا ہوگا۔ آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے بنا دیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج، تو انہوں نے صرف اور صرف اللہ کو پکارا اور اس پہ اللہ پہ یقین کیا کہ اللہ نے اگر یہاں پہ لا کے چھوڑا ہے تو وہ راستہ خود بنائے گا۔ تو آپ بھی جس بھی مقام پہ آپ ابھی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کریں اور یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے اور راستے خود بخود اللہ بنائے گا۔ اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ کو اس بات پہ یقین رکھنا ہوگا۔ تو جس طرح ثنا خان نے انہیں کانٹیکٹ کیا اور پھر جب ثنا خان ڈپریشن سے اور انزائٹی سے اسٹرگل کر رہی تھی تو انہوں نے ثنا خان کو بھی ایڈوائز کی تہجد پڑھنے کی۔ سلولی انہوں نے بھی تہجد پڑھنا سٹارٹ کیا اور ان کی ڈپریشن اور انزائٹی ختم ہو گئی، اور نارملی جو 5 وقت کی نماز ہے، دوسرے سوراز ہے، قرآن کو انہوں نے تھام لیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے میریکل ہو گیا۔ تو آپ کو اس بات پہ یقین رکھنا ہوگا، انشاءاللہ آپ کے بھی لائف کے پورے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ مفتی انس نے بھی پرٹیکولرلی اس بات پہ فوکس کر کے ایکسپلین کیا ہے۔ جو بھی پرابلم امپاسبل آپ کی لائف میں ہے اسے آپ تہجد میں سالو کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں، اور آپ کو کچھ بھی کوئریز ہیں اور آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تہجد نماز کے بارے میں اور بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ میں اور ویڈیوز اس پہ بناؤں گی۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔